सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, असगर खान केस के फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे? वकील सलमान अकरम राजा ने ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ खोसा की जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। वजारत दिफा के वकील की बीमारी के बाइस समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तौहीन अदालत केस में बानी पीटीआई को नोटिस किया तो उन्हें यहाँ पेश करना पड़ेगा, इस हवाले से हिदायत ले लें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। बानी पीटीआई की 9 मई के केसेस के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। निकाती एजेंडा है। एजेंडा क्या है कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर 2 इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाए। हुकूमत के पास इख्तियार है, हुकूमत उसमें अपने दो एजेंडा लेके आए। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैसल चौधरी की प्रोग्राम खबर। मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना सकती है, बात करे और अपना एजेंडा दे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, मुज़ाकरात के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में है, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। हुकूमत दिल बड़ा करे, बातचीत का अमल शुरू करे। जब तक साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। फैसल वादा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बुशरा बीबी ऐसे हालात बना रही हैं जो बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे। जेयूआई रहनुमा राशिद सुमरो ने मदारिस बिल पर दस्तखत ना होने का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। कहा, मदारिस से मुतालिक 2019 में मुआहदा किया था, ये लोग फिर गए। लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह ने जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दिया। कहा, नून लीग ने वादे पूरे किए और दोनों ऐवानों से बिल को वोट किया, सदर दस्तखत नहीं कर रहे। टीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, हमें इस बिल के साथ खड़ा होना चाहिए। दोनों ऐवान में बिल मंजूर होने से पहले एतराज हुआ था, जिसको दूर किया गया। ऐवान सदर से एतराज आना जुर्म नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से 2019 का मुआहिदा कागज का टुकड़ा है, कोई कानूनी शक्ल नहीं थी। जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, क्या मुशावरत के वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान की आंखें बंद थीं या सिर्फ आईनी तरमीम के लिए धोखा किया गया? मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया तो हुकूमत निसाब में मुदाखलत करेगी और सरकारी तालीमी इदारों की ज़बोहाली सबके सामने है। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हुकूमत अपने ही बिल के खिलाफ तमाशा लगा रही है। ताहिर अशरीफ भी हर हुकूमत के लिए दस्तयाब रहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में तवील बैठक। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए ने बताया, पीपल्स पार्टी ने विफाक और पंजाब में नजरअंदाज करने का मामला उठाया। लीगी वफ्द ने सिंध और बलोचिस्तान में नून लीग के तरक्याती काम न होने की शिकायत की। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर इत्तफाक। आलमी दायरे सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। WHO इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। फैसला 6 नवंबर को मुनाकिद होने वाले इजलास में किया गया। शाम पर कंट्रोल के बाद मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ के कमांडर अबू मोहम्मद जोलानी ने मोहम्मद अल बशीर को अबूरी अथॉरिटी का सरबराह नामजद कर दिया।
گزشتہ روز حیات تحریر الشام کے آپریشنز کمانڈر احمد الشرح نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی. شامی وزیر اعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا. دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے. دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان, بینک بھی کھولنے کی منظوری. غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اسرائیل کا شام پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا. اسرائیلی فوج نے دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زائد فضائی حملے کیے. صہیونی فورسز نے 3 ہوائی اڈوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد شہید ہوئے. سعودی عرب، قطر اور عراق نے اسرائیل کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی شدید مذمت کی. سعودی عرب کا کہنا ہے اسرائیل کی غیر قانونی طور پر شام کی زمین پر قبضہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. انسانی حقوق کا عالمی دن. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مسلسل قانونی اور انتظامی اصلاحات کر رہا ہے. آئین تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آج کا دن اقوام عالم کو انسانی حقوق کے تحفظ کی پاسداری کی یاد دلاتا ہے. دنیا کو سنگین ترین انسانی المیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. فوری طور پر فلسطین میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. پاکستان مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا عالمی برادری مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں جاری ناانصافیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. بجلی کی 8 نجی پیداواری کمپنیوں کی ٹیرف ریویو کی سمری پر غور ہوگا. خصوصی ٹاسک فورس کی سفارشات کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. اسمبلی میں چلے جائیے, میرے خیال سے آج بھی پی ایس سی کا اجلاس چل رہا ہوگا. اور یہاں پہ ہو رہا کیا ہے, یہ انوکھا صوبہ ہے. یہ انوکھا صوبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں صوبائی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کا صدر جو ہے وہ پی ایس سی کا چیئرمین لگا ہوا ہے. مطلب از دس سم کائنڈ آف اے جوک؟ یہ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں جناب؟ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بے نظیر کا دستخط کردہ میثاق جمہوریت ماننے کو تیار نہیں. سندھ میں آ کر بلاول بھٹو کی چنو نئی سوچ بھی گم ہو جاتی ہے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. سندھ میں محکمہ اینٹی کرپشن کا کام خود کرپشن کرنا ہے. بیشتر اداروں میں جعلی بھرتیاں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ کی اپنی کرپٹ بیوروکریسی کے خلاف خاموشی مجرمانہ ہے. صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف احتساب ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ کرپٹ لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے ملاقات. مریم نواز نے کہا پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. لوکل گورنرز اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں. ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کے سلسلے میں چین سے بھرپور تعاون چاہتے ہیں. چین اور پنجاب کے ثقافتی روابط کے لیے پائیدار اقدامات کریں گے. ملک بھر میں کڑاکے کی سردی, کہیں برف باری کہیں سرد ہوائیں. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 ریکارڈ. اسلام آباد میں درجہ حرارت 3, پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. قلات میں پارہ -5, کوئٹہ میں -4 تک گر گیا. ملکہ کوثر مری میں بھی برف باری. اپر اور لوئر چترال کے مختلف علاقوں میں موسم شدید سرد. سڑکوں, ندی نالوں اور پائپوں میں پانی جم گیا. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. میجر جنرل انتخاب عالم نے شہید کے مزار پر حاضری دی, پھول رکھے اور فاتح خوانی کی. 71 کی پاک بھارت جنگ میں فرض شناسی اور ہمت سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت. کہا سوار محمد حسین نے دشمن کے طاقت کے نشے اور عددی برتری کے غرور کو خاک میں ملا دیا. شہید کا وطن کی حفاظت کے لیے غیر متزلزل عزم کے لیے قابل تقلید مثال ہے.
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سروسز چیفز اور مسلح افواج کا بھی سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن میں فائرنگ سے نون لیگ کے سابق یوسی چیئرمین امان اللہ آفریدی جاں بحق۔ ملزمان نے نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے نشانہ بنایا، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ اسلام آباد پولیس نے رشوت لے کر نابینا کا ڈرائیونگ لائسنس بنا دیا۔ ٹیم سریعام نے نابینا شخص کی جگہ کسی اور کا میڈیکل کروایا۔ اسلام آباد پولیس نے 30,000 کے عوض کسی اور کے میڈیکل پر نابینا کو لائسنس جاری کر دیا۔ ٹیم سریعام نے رشوت خور ٹریفک اہلکار اور ایجنٹ پکڑوا دیے۔ رشوت خور اہلکار اور افسران 30,000 لے کر کسی کو بھی لائسنس بنا کر دیتے ہیں۔ رشوت دینے والے کا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی خود پاس کروایا جاتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کا AY نیوز کی خبر کا نوٹس 2 سینئر پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ رپورٹ کی روشنی میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، صہیونی فورسز کی رفح جبالی اور نصیرات کی پناہ گاہوں، عمارتوں اور اسپتالوں پر گولہ باری۔ مزید 50 فلسطینی شہید اور 112 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 1 شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں سرنگ میں دھماکے سے 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں اہم پیش رفت، اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ مصر کی تجویز کے مطابق جنگ بندی کے دوران اسرائیل غزہ سے مرحلہ وار انخلا کرے گا۔ فریقین لڑائی کے مستقل خاتمے پر کام کریں گے۔ حماس کا بھی 60 دن کے عبوری دورانیے پر اتفاق۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے امریکہ، مصر، قطر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کو معافی دینے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا 6 جنوری کے واقعے میں ملوث افراد کو معاف کر دوں گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث 900 سے زیادہ افراد پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو پیدائش پر امریکی شہریت دینے کا قانون ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا دورہ سعودی عرب۔ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات۔ سر کیئر سٹارمر نے مشرق وسطی میں طویل مدتی استحکام کی حمایت کا یقین دلایا۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کی باربی ڈال بابرہ شریف 70 سال کی ہو گئی۔ بابرہ شریف نے 30 سالہ کیریئر میں 100 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ میرا نام ہے محبت، شبانہ اور شریف بدماش سمیت متعدد فلموں نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔